بیوی کے تعلقات کو کس قسم کا ہونا چاہیے، کس انداز سے رہنا چاہیے؟ ہم آغاز کریں گے ایک لطیفے سے تاکہ آپ کی سستی بھی دور ہو۔ شادی کے شروع کے عرصے میں جب آغاز ہوتا ہے شادی کا، پہلا سال دوسرا سال، بڑے اچھے تعلقات میاں بیوی میں، بڑا ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنے والے، لیکن جو یہ وقت گزرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس سے یا یوں ہوتا ہے کہ اصلیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ یہ کہ رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ بنیادی چیز جس کی وجہ سے یہ تعلق دھیما ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے یا ایک سمجھے ایک روٹین بن جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے جذبات، اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا۔ اگر آپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے وقتاً فوقتاً تو وہ مان پڑ جائے گا، بھول جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، اتنا وہ غیر عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی محفل میں یوں تاکید کی گئی کہ بھئی محبت کا اظہار کیا کریں، اپنی بیگم کو بتائیں، اس کو باور کروائیں کہ آپ ابھی بھی محبت کرتے ہیں۔ اب وہ جو افراد درس میں تھے وہ انہوں نے کیا کہ آج گھر جا کے بڑے متاثر ہوئے کہ ہاں یار بیگم صاحبہ کے ساتھ تو ہمیں ابھی بھی اسی طرح محبت جاری رکھنی چاہیے۔ اگلے دن جب واپس آ کے انہوں نے اپنے تجربات سنائے کہ میں نے جب گھر جا کے بیگم سے اظہار محبت کیا تو آگے سے کیا جواب ہوا۔ اگلے دن آ کے ایک نے بتایا کہ ہوا یہ کہتے گھر گئے، بیگم صاحبہ کچن میں کام کر رہی ہے۔ ویسے تو ہماری روٹین نہیں ہے کہ جب ہم کام سے واپس جاتے ہیں تو جا کے ان سے ملتے ہیں، اب ہم ان سے جا کے ملے اور ہم نے بیگم سے کہا بیگم مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کہتے جی میں نے یہ کہا، میرے کہتے بیگم فوراً کہتی ہے ابا اولی ٹھیک ہے نا؟ کہتی ہے کیونکہ میں نے جب کہا محبت کا اظہار اسے یوں لگا کہ جیسے میکے میں وہ بری خبر ہوگی تو بری خبر دینے سے پہلے یہ تیاری کروا لیں۔ ایک دوسرے نے تو اس سے بھی دلچسپ سنایا، کہتا ہے میں جا کے بیگم کو بتایا، دوبارہ کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کہتی ہے کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے آپ کو، چھوٹی موٹی بیماری ہے، دل پہ نہ لے، شوگر تھا نا کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اصل اس سے لگا ہے شاید صاحب کو لگا کہ مرنے والوں تو اس سے پہلے حالات ٹھیک کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث میں عورت کی خلقت خدا نے اس طرح سے رکھی ہے کہ اگر اظہار محبت کریں تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ بچے ہونے کے بعد میاں بیوی کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے، اور اگر آپ اس طرف توجہ نہ کریں تو پھر یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ یہ کرنا کس نے، میاں بیوی میں محبت کو باقی رکھنے کا کون یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے؟ کون اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، خدا نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت کس چیز میں؟ مینجمنٹ، گھر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، عورت یعنی حاکم جو ہے گھر کا حاکم وہ مرد صاحب خانہ۔ اگر کسی بھی گھر میں یہ سسٹم الٹا ہو، کہیں پہ بھی یہ الٹا ہو کہ حاکم جو ہے وہ مرد نہ ہو تو پھر غیر فطری کام شروع ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا نا کہ میرے گھر میں سارے فیصلے میری بیگم کرتی ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ الٹا ہے، غیر فطری ہے، غیر قرآنی۔ قرآن نے حاکم مرد کو بنایا، تو بس میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کو باقی رکھنے میں بھی 70% کردار مرد کا۔ اگر مرد چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے اور چاہے تو وہی روٹین لائف جو ہے وہ اسی طرح گزرتی رہے گی۔ بس اس کے لیے بھی ایک دو پریکٹیکل چیزیں بتا دیتا ہوں۔ بھائی کرنا یہ ہے کبھی کبھی اپنی پچھلی زندگی کی دہرائی کیا کریں کہ جو آپ زندگی گزار چکے ہیں، مثلا جتنا آپ ساتھ رہے 2 سال 4 سال 5 سال جتنا عرصہ، تو اس میں آپ دہرائی کریں بیٹھ کے کہ ہم نے زندگی کہاں سے شروع کی۔ اس کے بعد غور کریں کہ کوتاہی اور سستی یا زیادتی کس کی طرف سے ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں معذرت کرتے رہیں۔ اگر آپ کو کبھی یاد آ جائے کہ کسی دفعہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، آپ نے غلط کیا، کہنے میں حرج نہیں ہے، معذرت کرنے میں حرج۔ اسی طرح جب آپ زندگی کی دہرائی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کن مشکل وقتوں میں آپ کی اہلیہ نے کتنا ساتھ دیا، کن کن جگہوں پر ساتھ دیا ہے۔ یہ باقی محبت کو باقی رکھنے میں بہت کام آتی ہے۔ ایک اور چیز جو پریکٹیکل ہے، جیسے بچے ہونے کے بعد عموماً ایسا ہو نہیں پاتا، بچے ہو گئے آپ کہیں بھی جانا ہے تو سب بچوں کو لے کے جانا ہے، جن کے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تو بڑی مشکل ہوتی ہے، کہیں نکلنا ہے تو پھر تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، گود میں لینا، اس کو اٹھانا، بیگ اٹھانا، پھر ان کی چیزیں اٹھانا۔ کبھی کبھی اگر آپ کے لیے ممکن ہو ان کی دادی، ان کی نانوں کسی کے حوالے کر کے دونوں میاں بیوی کہیں چلے، کہیں وہیں سو لو 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنے آپ بچوں کو کہیں چھوڑ کے گزار سکیں۔ یہ
जो तन्हाई का आपको वक्त मिलेगा, अगर आप चले साल में 3-4 दफे ही सही, लेकिन ये एक समझे आपके रिश्ते को ना वो दोबारा रिफ्रेश कर देता है कि जब आप दोनों बैठ के बात करते हैं। लिहाजा ये भी एक आज़मूदा है नुस्खा जो मैंने अर्ज किया है, ये आप करते रहे तो फिर बच्चों का होना, ये खुद याद रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की तरबियत, ये हम आप सब दोस्तों ताकीद है, और भी जो सुनेंगे वीडियो देखेंगे उन सब के लिए, अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, याद रखें उनकी अच्छी तरबियत उनकी माँ कर सकती। आप नहीं है ज्यादा बच्चे के पास, उसकी माँ है। अगर उसकी माँ मुतमईन नहीं है, उसकी माँ खुश नहीं है, वो अगर पुरसुकून नहीं है, वो अगर अपनी जिंदगी से राजी नहीं है, वो अगर आपसे खुश नहीं है, तो फिर याद रखिएगा फिर तरबियत आप ज़हन में न रखिए कि बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत। लिहाजा मर्द की जिम्मेदारी दोनों तरफ से, एक तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को खूबसूरत पुरसुकून रखने के लिए भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार और उसके मौके, मुख्तलिफ बहाने से मौके आप बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और एक ये मौका है कि जैसे शादी की जो डेट होती है, जिस दिन आपकी शादी हुई, बरसी की जो कह रहे हैं, शादी की जो बरसी आप मनाएं हर साल, जरूरी नहीं है कि आप कोई दावतें करें, सबको बुलाएं। बेशक आप उस दिन आप कोई ऐसा बैठ के दोहराई कर ले, कम से कम क्या हमने जिंदगी शुरू कहाँ से की, कैसे कैसे दिन गुजरे। तो खुदा का शुक्र अदा करने के लिए भी ये रिमाइंड करना, याद दहानी मुफीद होती है, और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने के लिए, और फिर उस रिश्ते की मजीद मजबूती और निखार के लिए। तो अल्लाह करे इंशाअल्लाह कि आज जो है जब आप वापस जाएं तो हालत कुछ और हो इंशाअल्लाह। और एक तो कुरान की आयत है वो आप समाअत फरमाएं जो खुदा ने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रूम आयत नंबर 21, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से अज़वाज पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा की। गौर और फिक्र करने वालों के लिए यकीनन इसमें निशानियां हैं। खुदा ने इस रिश्ते को सुकून के लिए बनाया है और मर्द को फोकियत दी है। तो बस घर पुरसुकून उस वक्त होगा जब आपके आपस के ताल्लुकात मोहब्बत के साथ रहेंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ उस मोहब्बत में इजाफा होता रहेगा। कायद आज़म के बारे में एक वाक़या कहते हैं ना, कायद आज़म की बीवी जो थी उन्होंने किसी से अमल करवाया, वो आज वैसे ख़वातीन में बड़ा होता है। कायद आज़म कहते हैं मेरी बीवी ने एक अमल करवाया, वो असल में चेक करना चाहती थी कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। कहते हैं उसने किसी आमिल को बुला के अमल करवाया, तो उस आमिल ने उसे बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी वो पहले करता। कायद आज़म कहते हैं उस आमिल ने सही कहा था, उस आमिल ने सही कहा था कि मैं वाकई अपनी बेगम से उतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी पहले करता था, बल्कि मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। कहते अगर वो यूँ अमल करवाती कि ये मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या नहीं, तब शायद उसको सही जवाब मिल जाता। याद रखें, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर वो घर भी आपका इसी तरह बेसुकूनी का मरकज बन जाएगा, और फिर बच्चों की तरबियत में भी बहुत सारी रुकावटें और मुश्किल